صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے. پروردگار عالم اپنے قرآن کے صدقے سے ہم سبوں کو قرآن کے نزدیک اور قریب ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. عزیز دوستو، جب مولا متقیان جا رہے تھے اس دنیا سے تو بہت نصیحت کی ہم شیعوں کو. اے میرے بچوں، اے میرے شیعوں، آنے والے نسلوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قرآن کے سلسلے سے اللہ اللہ بالقرآن، ہم تم کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تم کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں. کبھی بھی قرآن سے اپنے آپ کو دور مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ دشمن تم سے آگے نکل جائے. ہمارے شیعوں کے اوپر بہت اعتراض ہوا کرتا تھا کہ شیعہ حافظ نہیں ہے، شیعہ قاری نہیں ہے، شیعہ وغیرہ وغیرہ، قرآن کے شیعہ یہ نہیں مانتے، شیعہ کے 40 پارے ہیں. بہت سے ایسے اعتراضات تھے کہ جو 1400 سال سے ہمارے اوپر کیے جا رہے تھے. مگر الحمدللہ جمہوریہ اسلامی ایران کے بننے کے بعد جو ایک لہر آئی حفظ قرآن کے سلسلے سے، تلاوت قرآن کے سلسلے سے، معرفت قرآن کے سلسلے سے، تو ماشاءاللہ سے بہت فرق بیٹھا. اور چونکہ سوشل میڈیا کا جب زمانہ آیا تو باقاعدہ اب جو قاری ایران جا رہے ہیں اور وہ ایران کے قاری یا دوسرے ملکوں کے شیعہ قاری جب مقابلے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو ان لوگوں نے جو 1400 سال سے ہمارے خلاف آواز بلند کر کے رکھی تھی وہ ماشاءاللہ سے اب دھیمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جھوٹ ثابت ہو رہا ہے اور وہ اپنے چہرے کو جناب چھپا کر در بدر گھوم رہے ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ سوشل میڈیا نے بہت سی چیزیں جو ہے نا، الحق کو یعلو ولا یعلی علیہ، 1400 سال پہلے میرے مولا نے کہا تھا حق بلند ہوگا چاہے تم چاہو یا نہ چاہو. اسی طریقے سے نماز میں جو سورہ الحمد ہے اس کے سلسلے میں آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ مالک یوم الدین کے وہ کل گفتگو ہو گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ اس کے اندر میں بہت کچھ مفہوم ہے جو مثال کے طور پہ اوپر کہتے ہیں کہ کٹ ملا یا نیم ملا یا بے دین، اس ٹائپ کے جب لوگ دین بتانے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں یا دشمنان اہل بیت سامنے آ جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس طرف مطلب کو لے کے چلے جاؤ جس طرف ان کا مطلب جناب نکل سکتا ہو، اور اس اصل اسلام کے چہرے کو جناب کیا کیا جائے، خراب کر دیا جائے. کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اسی جگہ کے اوپر ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا ہے اور اللہ ہی سے اس کی عبادت کرنا ہے اور صرف اسی سے مدد مانگنا ہے. تو پھر جو یہ شرک اور حرام کا جو نعرہ لگانے والا سعودی عرب ہے، تو جب اس کے اوپر صدام نے حملہ کیا تھا تو اس نے اپنے بچانے کے لیے امریکہ کو کیوں بلایا؟ اس نے اللہ کو کیوں نہیں بلایا؟ اسی طریقے سے کویت کے اوپر حملہ ہوا تھا صدام کا، امریکہ کیوں سامنے آیا 45 ملکوں کو لے کر صدام کے خلاف لڑنے کے لیے؟ آج جب پھر ایک مرتبہ یمن کو مارنا چاہا تو سعودی عرب نے 45 ملکوں کا ایک اتحاد بنایا اور بنانے کے بعد جناب والا یمن بیچارے غریب ملک کے اوپر حملہ کیا، مسلمان ملک کے اوپر حملہ کیا. وہاں پر اللہ کو کیوں نہیں بلایا؟ وہاں پر 45 ملک کو بلا رہے ہیں، وہاں امریکہ کو بلا رہے ہیں. تو جب اپنا معاملہ ہو جاتا ہے تو جناب باقاعدہ ٹریٹی جناب والا سائن ہوتی ہے اور باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے اور کافروں سے جا کے مدد لیا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہودیوں کو باقاعدہ اپنے ملک میں بسایا جا رہا ہے اور باقاعدہ ان کو سٹیزن شپ جناب دی جا رہی ہے. مسلمان کو تو ذلیل سے ذلیل تر کیا جا رہا ہے. مسلمان ملکوں کے بہت سے بیچارے جو مزدور ہیں ان کے بہت خراب حال ہے. ان عرب کنٹریوں میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد چاہتے ہیں. یہ جناب یہ لفظ کو بتا کر کہتے ہیں کہ شرک ہے امام حسین سے مانگنا، شرک ہے یا علی کہنا یا حسین کہنا یا عباس کہنا، شرک ہے. کیونکہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ یہاں پر صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں.
تو پھر اگر شرک ہے تو کیا اس کا مطلب آپ سے کم نعوذ باللہ رسول اللہ جانتے تھے؟ اگر کسی سے مدد مانگنا اگر شرک ہے تو پھر خیبر میں جو بالکل متفق علیہ ہے، کیوں رسول اللہ نے مولا علی سے کو بلایا اور 40ویں دن باقاعدہ بھیجا؟ قرآن مجید میں ہے سلطان نصیرہ، اے پروردگار عالم ہمارے لیے ایک مددگار بھیج دے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ مددگار کون آیا؟ مددگار خیبر میں کون مددگار آیا؟ احد میں، بدر میں، قرآن مجید میں تو آیا نا سلطان النصیر، ایسا کہ جو ہمیشہ مددگار ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اگر شرک اگر ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، تو پھر رسول اللہ نے جناب والا کیا کیا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ابھی مثال کے طور کے اوپر آپ اپنے گھر میں بھائی بالکل چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ جو وہ گمراہ کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں تھوڑی سا ہم رک رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں نوکر رکھتے ہیں، مدد کیوں؟ کھانا بنانے مدد کرے گی، یہ مدد کرے گا۔ نوکر رکھ رہے ہیں کیوں؟ گھر کے صفائی کرنے میں مدد کرے گی، یہ مدد کرے گا۔ دکان میں نوکر رکھ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ وہ مثال کے اسٹاف کے اعتبار سے مدد کرے گی، یہ مدد کرے۔ کیوں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، تو پھر گھر میں نوکرانی رکھنا بھی حرام ہے۔ آپ کسی آفس میں گئے، یا مثال کے طور کے اوپر پاسپورٹ کا ایک فارن افیئر سے جو ہے نا معاملہ ہے، فارن منسٹری سے معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر بھی جو وزیر اعظم ہے۔ اب تو پھر یہ ان لوگوں سے جا کے جو فارم مانگ رہے ہیں پاسپورٹ آفس میں، یا آدھار کارڈ مثال کے طور کے اوپر ہوم منسٹری سے ہے، آپ جا کے جو آفس میں بیٹھا ہوا اس سے جا کے جو آپ فارم مانگ رہے ہیں یا فارم بھر رہے ہیں یا فوٹو کھنچا رہے ہیں یا وغیرہ فنگر پرنٹس دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو مثال کے طور کے اوپر بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر ڈائریکٹ اگر کرنا تو وزیر اعظم سے مانگیے یا ہوم منسٹر سے مانگیے۔ کیا یہ جو آفس میں، جو پاسپورٹ کے آفس میں یا آدھار کارڈ کے آفس میں جن لوگوں سے آپ مدد لے رہے ہیں، کیا یہ غلط کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ بولیں گے نہیں، ان لوگوں نے بیٹھالا ہے، یعنی فارن منسٹری نے بیٹھالا ہے، ہوم منسٹری نے بیٹھالا ہے، وزیر اعظم نے بیٹھالا ہے اپنے افراد کو نمائندے کی شکل میں۔ تو اب اگر ان سے اگر آپ جا کے بات کریں گے، مانگیں گے، لیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کے سسٹم پر جانا والا جو معاملہ کریں گے، تو آپ بالکل غلط نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کچھ فرشتے بنائے، وہ فرشتے مثال کے طور پر بارش کے فرشتے الگ ہیں، ہوا کے فرشتے الگ ہیں، ملک الموت جس کو بہت اچھے طریقے سے لوگ جانتے ہیں وہ جناب یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کیوں نہیں موت دے رہا؟ فرشتے کیوں آ رہے سامنے؟ غیر اللہ سے مدد دے رہا ہے اللہ، فرشتوں سے خود آ کے ڈائریکٹ روح قبض کر لے، کیوں ملک الموت کو بھیج رہا ہے؟ تو کہ اللہ نعوذ باللہ شرک کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیں گے آپ۔ اور یہ جو ملک الموت ہے بھی مشرک ہے، کیونکہ اس کو لوگ جو ہے مان رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، چونکہ لوگ ہاتھوں میں چھپا کر بتوں کو نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے ان بتوں کو گروایا ہے ہاتھ کھلوا کے۔ اس کے بعد پھر لات و عزا و حبل کی محبت بھی ذرا دل میں رکھتے تھے اور اللہ کو بھی مان رہے تھے، تو کہا نہ، یہ ون وے چلے گا، یا ادھر یا ادھر۔ یہی تو کام امام حسین نے کیا کربلا کے میدان میں، یا یزیدی بنو یا حسینی بنو، بیچ کا راستہ بالکل ختم ہی کر دیا کہ ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی، ان سے بھی محبت ان سے بھی محبت، نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جو غلط تفسیر یا غلط طرف لے کر جاتے ہیں، اس کی ہم نے 2-3 مثال دے کر آپ کی خدمت میں جناب وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی تقریر اور تفسیر ہے جو قرآن کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر یا علی کہنا شرک ہے کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے، یا عباس یا حسین کہنا شرک ہے، تو آپ کی خدمت میں جناب والے اس کا ایک مختصر سے جواب میں نے دیا۔
خیبر کے میدان میں یہ علی کہہ رہے ہیں، خندق کے میدان میں یہ علی رسول اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کا دین کیا رسول اللہ سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ یہ رکوع کرنا کس نے؟ اللہ نے آپ کو سکھایا. یہ سجدہ کرنا آپ کو کس نے سکھایا؟ قرآن نے کہا ورکعوا، رکوع کرو. رکوع کر کے دکھایا تو نہیں. واسجدوا، سجدہ کرو، سجدہ کر کے تو دکھایا تھی. تو پھر کس نے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا. کہا نہیں وہ تو جسمانیت نہیں رکھتا. تو پھر کون بتائے گا یہ کیسے سجدہ ہوگا، کیسے رکوع ہوگا، کیسے قنوت ہوگا، کیسے تشہد ہوگا؟ کس نے بتایا؟ رسول آل رسول نے بتایا. اور انہی کے لیے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان کے ذریعے سے آنا، ان کے ذریعے سے آنا تو تمہاری نماز قابل قبول ہوگی. اب آگے کی جو آیت کریمہ، چونکہ جلدی جلدی مجھے آگے چلنا ہے چونکہ اب شبوں کا وقت قریب آ رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. آقا فرمان علی صاحب کا ترجمہ جا کے دیکھیں تو آپ کو وہیں نظر آئے گا رکھ. اور ایک ہوتا ہے دکھا. آج تک بہت سے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں دکھا. فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہے رکھ. رکھ اور دکھا میں بہت زیادہ فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ اس لیے فرق ہے جو چیز مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، پسند ہے مجھ کو گاڑی، مثلا بی ایم ڈبلو ہمارے پاس نہیں ہے. مجھے اسکوٹر بہت پسند ہے، میرے پاس نہیں ہے. مجھے سائیکل بہت پسند ہے، میرے پاس نہیں ہے. ہم دعا کریں پروردگار ہمیں سائیکل عنایت کر دے. آپ نے کہا الہی آمین، مل گئی سائیکل، بات ختم. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہوتا ہے کہ دکھا یعنی ابھی تک ملا نہیں ہے، ابھی تک ہے ہی نہیں. رکھ یعنی ہمیں مل گئی ہے الحمدللہ. تو یہی فرق ہے. جس کو نہیں ملتا ہے وہ آج تک ترجمہ کر رہے ہیں دکھا دکھا، ہدایت کے راستے پر ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ. اور جن کو مل گئے ہیں 14 معصومین، وہ کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. ہم پہنچ چکے ہیں، ہم 14 معصومین تک الحمدللہ آ چکے ہیں، ان کی محبت میں اقرار کر چکے ہیں. ہمیں اسی راستے کے اوپر قائم رکھ. ابھی آپ نے جب سے نماز شروع کیا آپ نے دیکھا صرف ثنا ہی کرتے رہے. آپ نے غسل کیا، حکم رسول ہے طہارت، النظافۃ من الایمان، صفائی جو ہے وہ ایمان کا ایک جز ہے، جو ایک اہم ترین رکن ہے. تو آپ نے سنت رسول پر عمل کیا. اس کے بعد پھر بہترین قسم کا لباس پہنا، عطر لگائے، یہ بھی سنت رسول کے اوپر عمل کیا. اس کے بعد اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو اللہ اکبر آپ نے کہا، اس کا ترجمہ کیا؟ اللہ سب سے بڑا. اللہ کی ثنا کی، سنت رسول پر عمل یعنی ثنا اللہ ہے. اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ ثنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دوں محمد اللہ کے رسول. یہ بھی ثنا ہے کہ اس کے ریپرزینٹیٹیو، اس کے میسنجر کو ہم مان رہے ہیں. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، یہ بھی ثنا ہے کہ اس کے ولی کو مانا. حی علی الصلاۃ، ثنا ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر، فلاح کی طرف آؤ، خیر کی طرف آؤ، عمل خیر کی طرف آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ثنا. پھر نیت کیا، وہ بھی ثنا. قربۃ الی اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ثنا. آپ نے مانگا کہ آپ تک اللہ سے کچھ بھی تو نہیں مانگا، کچھ بھی تو نہیں مانگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم. یہاں بھی آپ نے کچھ نہیں مانگا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو عالمین کا رب ہے. یہاں بھی آپ نے کچھ نہیں مانگا، صرف ثنا کرتے رہے، اس کی حمد کر رہے، اس کی ثنا کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم ثنا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ بھی ثنا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. ثنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر بھی ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں، یہ بھی ثنا ہے. اس کے بعد جو مانگا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب اللہ نے کوئی بھی چیز قرآن مجید میں بغیر مقصد کی نہیں رکھا ہے. جیسے 786 لوگ جو لگتے ہیں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ابجد حفظ کے اعتبار سے نمبر ہے 92 110. اس جو نمبر لگتے ہیں یا علی یا محمد، ایسے ہی تقریباً حروف جیسے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں جو آپ نے سن لیا. اس کی گفتگو چلی گئی آگے. یا اہدنا الصراط المستقیم جو آپ بچپنے سے پڑھ لیتے ہیں، آپ جا کے غور کیجیے گا، قرآن اٹھا کے دیکھیے گا، موبائل میں چیک کیجیے گا الصراط المستقیم میں کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں. کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے دوستو، سب چیز بالکل قرآن ہی ہے، معجزہ ہے. ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اس میں جا کے الفاظ اگر آپ دیکھیں گے الفابیٹ کے 14 الفاظ استعمال ہوئے ہیں.
ہمیں 14 کے راستے پر قائم رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے آگے کے سورہ کے انشاءاللہ تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ پھر کل بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔